حضرت علی نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں کسی پیار اور محبت کو ختم نہ ہونے دے۔ جھوٹ بول کر جینے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، محبت دور کے لوگوں کو قریب اور قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو لگانا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبز و زار کو دیکھنا اور صاف جگہ بیٹھ کر ذکر کرنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کام سے پرہیز، دانت صاف رکھنا، صالحین کی مجلس کرنا اور علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز، کثرت سے استغفار، کثرت سے صدقہ اور کثرت سے ذکر کرنا۔ جس کتاب کی ابتدا ہی بسم اللہ سے ہو، اس کے ماننے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ وہی نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بولتے۔ تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ سے بری شکست کھائی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دین پہ مرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن چلنے کی نہیں۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں، ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ لوگ یہ رویہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ ان کی تربیت و اخلاق ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورتی یہ ہے جب آپ روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ کوشش کرنا مت چھوڑیں، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا دن بھی آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتے جہاں سے سر بلندی متوقع ہو۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، اس میں واقعی سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ رکھتے ہیں۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، جب وہ شام کو واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ دوسرے کی رائے کی آواز کو مت اٹھنے دو بلکہ اپنے اندر کی آواز کو باہر نکالو۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ بل گیٹس کہتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو آپ صرف خود کو بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا تو پوری دنیا بھول جاتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ انسانی آنکھ کے اندرونی جانب اللہ تعالیٰ نے 26 کروڑ روشنی کے بلب رکھے ہیں جو کہ 14 لاکھ تاروں کے ذریعے دماغ سے منسلک ہیں۔ غور سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس پورے ترقیاتی نظام کا بل صرف اور صرف ایک ہی مانگا ہے اور وہ یہ کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ کہے درد شدت لگا دیتے ہیں، زندگی ہم تیری توقیر بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا والوں پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کر لو، ایسا نہ ہو تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ قابل اعتماد دوستوں کی تجویز سے زیادہ کوئی بھی چیز لوگوں کو متاثر نہیں کرتی۔ ہر بار مقدر کو قصور دینا اچھی بات نہیں، کبھی کبھی ہم ان کو مانگ لیتے ہیں جو کسی اور کے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے دوسرے سے باتیں کریں۔
کلینیکل سائیکالوجی ایک قابل اعتماد بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یادوں کو مکمل مارا جا سکتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد ذہن کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ یادوں کو ہمیشہ کے لیے بھی کھویا جا سکتا ہے، ایسے کہ اگر یہ واپس بھی آنا چاہیں تو نہیں آ سکتی۔ کاش ایسا کوئی حادثہ میرے ساتھ بھی ہو جائے کہ میرے ذہن کے پاس بھی کچھ نہ بچے، نہ تم نہ تمہاری یادیں، سب کچھ برباد ہو جائے۔ سائیکالوجی کے مطابق ہم اپنی ناکامیوں کا الزام بیرونی حالات کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ دوسروں کی ناکامیوں کا الزام ان کی بدقسمتی کو دیتے ہیں۔ کسی کا دل توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ ہر گناہ کی معافی ہے، مگر انسان کا دل توڑنے کی کوئی معافی نہیں۔ بات یہ نہیں کہ محبت نہیں ملی، حادثہ یہ ہے کہ ٹھکرایا گیا ہوں۔ کبھی کبھی پرانی باتوں کو یاد کر کے ہنسنا بھی ایک اداسی ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ پھر ایک روز مقدر سے ہار مانی گئی، جبھی چوم کے بولا خدا حافظ۔ میں اس سے مل کر اپنا دکھ سنانے والا تھا، سلام کرتے ہی جس نے کہا خدا حافظ۔ بچھڑنے کے بعد ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی سے رشتے کی تخلیق نہیں۔ اگر جذبات سے ہوں تو رشتے قائم رہتے ہیں۔ اے اللہ، درد کیسا بھی ہو، بندگی چاہیے دنیا کی، کوئی خواہش نہیں آخرت کی، بس زندگی چاہیے صرف تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاؤں، ایسی مجھے بے بسی چاہیے۔ تو ہو جائے راضی سنور جاؤں میرے مالک، تیری رضائے الہی چاہیے۔ میں جھکوں اور بس جھکا ہی رہوں، عبادت میں بس ایسی عاجزی چاہیے، مجھے تو صرف تیری خوشی چاہیے۔ چلاؤ مت، اپنی آواز کو آہستہ رکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولو۔ حضرت علی نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زمانہ ترقی کر گیا، مگر مکھی، مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دوائیاں جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ طب مشرق مغرب بڑی ترقی ہوئی ہے، بیماریوں میں بھی اضافہ۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر بیماری میں بیماری دینے والے کا خیال رہے تو اللہ سے رجوع رہے تو یہ بیماری انعام ہوگی۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت نہیں دینی پڑتی، مگر اسے ہر سانس کو خریدا جا سکتا ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ہمیشہ برائی سے نفرت کرنا، برائی کرنے والوں سے نفرت مت کرنا، ورنہ آپ میں وہ برائی پیدا ہو جائے گی اور آپ توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے وہ فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے وہ زاہد ہو۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہم لوگ عجیب حال میں ہیں، گھر میں مادری زبان بولتے ہیں، محفلوں میں اردو زبان اور دفتروں میں انگریزی اور عبادت عربی زبان میں کرتے ہیں۔ میں یقین کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو ہرانے کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے ایک خاص حل یہی ہے۔ کامیاب افراد اپنی خواہشوں کو پیش نگاہ رکھتے ہیں، رکاوٹوں کو نہیں۔ اگر تم خود سے محبت کرتے ہو تب ہی تم دوسروں کو محبت دے سکتے ہو۔ جو چیز تمہارے پاس ہی نہیں وہ تم کسی اور کو کیسے دو گے؟ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بسے ہوتے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ مجھے اکثر ستاروں سے یہی آواز آتی ہے، کسی کو ہجر میں نیندیں گوا کر کچھ نہیں ملتا۔ تو نے اے وقت پلٹ کر بھی کبھی دیکھا ہے، کیسے سب تیری رفتار کے مارے ہوئے ہیں لوگ۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری صبح و شام یہی دعا ہے،
تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ تبھی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔